کوشش کریں کہ سبحان اللہ کی تسبیح بھی دائیں ہاتھ پہ. عرب کا طریقہ گننے کا اور ہے، وہ شاید آپ کے لیے مشکل ہو، جو ہمارا سادہ ہے وہی. تو ہمارے ہاں یہاں 12 ہو جاتے ہیں، یہاں آ کے 15 ہو جاتے ہیں. اپنے اپنے انداز کے مطابق آپ اس کو مقرر کر کے 33 دائیں ہاتھ پہ سبحان اللہ پڑھ لیں، پھر اسی ہاتھ پہ پڑھیں الحمدللہ، پھر اسی ہاتھ پہ پڑھیں اللہ اکبر. آپ کو اچھا لگتا تھا کہ اچھا کام ذکر اذکار اللہ کا اچھا ہے، لہٰذا اسے دائیں ہاتھ پہ کیا جائے گا. اور سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے ہیں، صحیح البخاری ہے. انبیاء کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر یوں باندھتے ہیں. آپ رکوع پہ آگے ہیں تو گھٹنے پکڑنے ہیں آپ نے ایسے، اور سر اور کمر یہ برابر ہو. یہاں ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہماری پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم اکثر لوگ ایسے رکوع کر رہے ہوتے ہیں، سر اٹھا ہوا ہوتا ہے اور ہماری کوئی خاص اتنی نہیں. کچھ لوگ زیادہ ہی، یہ بھی نہیں. سجدہ کیسے کرنا ہے؟ ظاہر ہے سجدے میں ہاتھ تو زمین پہ ہوتا ہے. جو ہماری سٹڈی ٹیبلز بنی ہوتی ہیں، کچھ لوگ اس کے اوپر سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، وہ آگے اونچی سٹڈی ٹیبل، تو وہ نہیں کیا جائے گا. کسی بھی چیز کو زمین سے اٹھا کے تکیہ رکھ کے سجدہ نہیں ہوگا. اگر آپ کر سکتے ہیں تو زمین پہ سر لگائیں، نہیں تو یہاں آپ جتنا جھک سکتے ہیں اتنا جھک لے، یا جتنا اشارہ کر سکتے اتنا کر لے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اس حوالے سے کچھ احباب یہ ہاتھ رکھ کر کے یوں آگے زیادہ کچھ جھک رہے ہوتے ہیں، تو جتنا آپ سے ممکن ہو ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہاں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم اپنے گھٹنوں کو ہاتھ نہیں لگنے دیتے، منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کیفیت میں. تو ٹھیک ہے آپ ایسے کر لیں، اولا بہتر اور افضل ہے کہ آپ کے ہاتھ اور پھر اس کے بعد گھٹنے، ہاتھ اور پھر گھٹنے. یہ تو ہوا ہمارا آگے والی سائڈ. اب جب سجدے میں چلے گئے ہیں تو ہمارے پاؤں کہاں ہونے چاہیے؟ کچھ احباب کے پاؤں کھلے ہوتے ہیں، مناسب نہیں. کچھ نے ایسے رکھے ہوتے ہیں، نہیں. کچھ نے ایسے کر رکھے ہوتے ہیں، نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ایڑیاں جڑی ہوتی تھیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے محبوب کو اندھیرے میں اپنے گھر سے غائب پایا بستر سے، تو میں نے ہاتھ مارا تو میرا ہاتھ آپ کے دونوں پاؤں پہ ملا، دونوں ایڑیاں جڑی ہونا یہ نماز کا حصہ ہے. یہ تو ہو گئی پچھلی سائڈ. سجدے میں خواتین کو کہا جاتا ہے کہ ایسے سجدہ کریں. یہ وہ شکل ہے کہ جس میں پاؤں، ہاتھ، بازو زمین پہ لگے ہوں، تو یہ جانور، درندہ اور کتا کرتا ہے. آپ نے منع کیا ہے کہ اپنا سجدہ ایسے مت کیجئے گا کہ جس کے اندر جانور، درندے سب ہو یا کتے سے مشابہت ہو. زمین پہ ہے اور اس کے ساتھ آپ کے ان حصوں میں اور بازوؤں میں فرق ہے، ایسے بھی نہیں اور بالکل جیسے ایسے گر کے بھی نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی تشہد میں بیٹھتے اس طرح اس پاؤں کے اوپر بیٹھے، اور یہ دوبارہ پھر محسوس کریں کہ ہمارا یہ پاؤں اس طرح ہم بیٹھے ہیں، اور اس انگلی کو، یہ والی انگلی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے یہ دائرہ بنا کے، انگوٹھے کا اور درمیانی انگلی کا، یا اس انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کے نیچے رکھ کے 3 انگلیاں فولڈ کر کے، یہاں آپ نے التحیات سے ہی شروع کر دیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو تب تھوڑی سی ہلاتے ہیں. کانا اذا تشہدا، تشہد جب شروع کرتے تو تب سے ہی یہ انگلی آپ کی یہ حرکت کر رہی ہوتی، یا ایک جگہ رکی ہوتی، آگے سے تھوڑی جھکی ہوتی، یہ 3 انگلیاں بند ہوتی، یا یوں دائرہ بنا کے آپ رکھ لیتے یا ایسے کر لیتے. یہ ساری ادائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں ثابت ہیں، لہذا کی جا سکتی ہیں. اب اس میں آپ التحیات للہ بھی پڑھیں گے، پھر درود ابراہیمی. اس کے بعد اگر پہلے تشہد میں بھی امام صاحب نہیں ہیں، آپ اکیلے ہیں، تو دیگر دعائیں کر سکتے ہیں. جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں. بارک اللہ فیکم. احباب گرامی،
جمعۃ المبارک کا دن گزر چکا، مغرب کے ساتھ نئے دن کی رات ہمارے پاس ہے۔ تربیتی نشست کی اس رات میں جو کام میرے اور آپ کے محبوب نے اپنے ماننے والوں کو زندگی میں بار بار سکھایا، وہ چیز جسے ہم بھلا بیٹھے، جو ہماری تربیت کا بنیادی حصہ تھا، جس سے ہم دور ہو گئے، اور اگر کوئی وہ کام سکھائے تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے۔ انشاءاللہ آج اسی حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی، پریکٹیکلز ہوں گے۔ اگر دل مانے تو گھر جا کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ تمہید میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ توحید کو اپنا لیں، حالانکہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہر چہرے کو، ہر فرد کو، عورت اور مرد کو توحید کا علم بردار ہونا چاہیے، اور جہاں بھی اسے موقع ملے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی کا وہ نبوی فریضہ ادا کرے جو سارے انبیاء نے کیا ہے علیہم السلام۔ اور دوسری بات، میں اور آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہمیں ہمیشہ ایک نمبر چیز نہیں ملی۔ بازار کے اندر، مارکیٹ میں کھانے پینے کی چیزوں سے لے کے پہننے تلک تو ہم عادی ہو گئے ہیں۔ کیا مجھے لوگوں کو یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ یار حضور کی سنت کی اہمیت کیا ہے، اور میرے محبوب کا انداز، آپ کی ادائیں، آپ کا سٹائل، ہر چیز پوری دنیا واری جا سکتی ہے مگر آپ کی ادا نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آج کی انشاءاللہ تربیتی نشست میں نماز کے حوالے سے احباب کی نظر جو چیز کروں گا اس میں قطعاً میرے مسلک یا مسلک کے بڑوں اور وڈیروں یا آباء و اجداد یا بزرگوں کی بات نہیں ہے، خالصتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملا ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر میرے کسی بھائی کو، بہن کو، میرے کسی بزرگ دوست، نوجوان بیٹے کو اچھا لگے کہ محبوب کی ادا ہے تو بسم اللہ، نہ لگے تو ہماری طرف سے زبردستی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پیروی حضور علیہ السلام کی کرنی پڑے گی۔ اور میرے اور آپ کے محبوب نے اپنے شاگردوں کو یہ جملے کہے تھے جب کچھ دن پڑھ کے وہ گئے کہ اپنے علاقوں میں چلے جاؤ، جو سیکھا ہے وہ سکھا دینا، صلو کما رأیتمونی اصلی، لیکن نماز ویسے پڑھنا جیسے آپ نے مجھے پڑھتے دیکھا۔ اب ہم تو حضور علیہ السلام کو نہیں ملے تو کیسے دیکھیں آپ کو؟ میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کے اصحاب نے، اہل بیت اطہار نے پیغمبر کی ایک ایک ادا نقل کی ہے، صحیح سند کے ساتھ، صحیح متن کے ساتھ۔ آپ کے اعمال، آپ کی حرکات، آپ کی گفتگو، آپ کا بولنا، آپ کا ہر انداز بیان کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہم معاشرے میں چونکہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے تو میں ددیال کو دیکھتا تھا، ان کے ہاں یہی بحث چلتی تھی کہ نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پڑھی ہے، پڑھتے رہے۔ ننیال جاتے تھے تو وہ کہتے تھے جیسے اعلیٰ حضرت نے پیش کیے ویسے پڑھیں گے، اور یاروں میں، دوستوں میں بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جیسے ائمہ معصومین نے پڑھی ہے ویسے پڑھیں گے۔ جب ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ یہ سارے کے سارے محتاج ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ نے اپنا نمائندہ، اپنا محبوب پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ کائنات کے سارے بڑے بڑوں کا علم مل جائے، میرے محبوب کے علم اور عمل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے اپنی جان کی حد تلک، ذات کی حد تلک یہ فیصلہ لیا ہے
کہ بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب ددیال ننیال سسرال کوئی بھی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، لیکن مجھے جو محبوب سے صحیح ادا ملے گی میں نے صرف وہ اپنانی ہے۔ آپ کا من کرے دیکھیے، پرکھیے، پڑھیے، کتابوں میں موجود، لائبریریوں میں موجود، تو بسم اللہ نہ ہو تو ایک موقف سمجھ کے کہ یہ موقف بھی دنیا میں موجود ہے، جسے دنیا بڑے بڑے برے القاب دیتی ہے۔ مثلا رفع الیدین کی جب بات آئے گی تو دنیا میں یہ مشہور کیا گیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے کرتے تھے کہ بغلوں میں بت ہوتے تھے۔ دنیا کی کسی کتاب میں، کسی مسلک کی کتاب میں یہ تحریر نہیں ہے، چلتی پھرتی بات ہے، علماء بیان کرتے ہیں۔ ممبر و محراب کی وراثت وہی ہوتی ہے جو حضور دے کے گئے۔ اسی طرح سرکش گھوڑوں کی دموں والی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرتے ہوئے جب ابتدا میں صحابہ نے السلام علیکم دائیں طرف والو، السلام علیکم بائیں طرف والو، تو آپ نے اس سے سختی سے نوٹس لیا اور روک دیا کہ یہ درست نہیں ہے، صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ تو سمجھ آ گئی، کیونکہ محبوب اگر رفع الیدین کے حوالے سے یہ کہتے تو اسے شریر گھوڑوں کی دم سے تشبیہ دینی۔ نبی زندگی میں ایک دفعہ بھی وہ کام نہیں کرتے جو شرارت والا ہو، جو شریر ہو، جس میں شر ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب نے پہلے یہ کام کیا اور بعد میں اسے چھوڑ دیا؟ لہٰذا یہ باتیں کہانیوں کی حد تک، داستانوں کی حد تک ہیں۔ حقیقت میں جب جائیں گے تو انشاءاللہ سب واضح ہو جائے گا۔ مثلا اہل الحدیث کو میں نے دیکھا ہے رفع الیدین یوں کرتے ہیں، تو ایسے میں بغل میں کچھ پکڑا ہوا ہو تو گرتا نہیں ہے، جبکہ دیگر دوست احباب جب رفع الیدین یوں کرتے ہیں تو بازو کھلے ہوتے ہیں، تو وہ تو گر گیا سب میں۔ لہٰذا اس کو ایشو بنا کے اپنے طور پہ کچھ باتیں بنا لینا وہ اور ہے۔ حضور سے کیا ملا ہے پیور خالصتاً ہم اس مختصر وقت میں جتنا ممکن ہو سکا انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، آپ احباب، میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ ایک کیمرہ فری کر کے ذرا آ جائیں تاکہ قبلہ رخ ہونا شرط ہے نماز کے اندر پہلی، تو ہم اس حوالے سے آپ احباب بھی دیکھ لیں قدم کیسے ہونے چاہیے، رخ کیا ہونا چاہیے، انداز۔ بیٹا ہمارے ہاں جو مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں تو جماعت کے لیے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بالسکینۃ والوقار، بھاگ کے نہیں آنا۔ ما ادرکتم فصلوا، جو مل جائے وہ پڑھ لینی ہے ساتھ، وما فاتکم فاتموا، جو رہ جائے اسے بعد میں آپ پورا کر لیں گے۔ امام جس حالت میں ہوگا جماعت میں آپ اس طرح آ کے ساتھ ملیں گے۔ سجدے میں ہے سجدے میں چلے جائیں اللہ اکبر کہہ کے، رکوع میں ہے رکوع میں مل جائیں، قیام میں ہے قیام میں مل جائیں، لیکن ابتدائی طور پہ صف کیسے سیدھی کی جائے گی اور آپ کیسے کھڑے ہوں گے۔ نماز کے آغاز میں قبلہ رخ ہونے کے بعد صف بندی کا اہتمام ہے۔ کھڑا کیسے ہونا ہے؟ تو اس کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ انسان کے پاؤں قبلہ رخ ہوں اور سیدھے ہوں، یہ اصل طریقہ ہے کہ انسان کے پاؤں آگے سے قبلہ رخ ہوں اور برابر ہوں۔ دوسری چیز کہ کندھوں کے برابر ہوں، نہ بالکل ایسے، یہ بھی طریقہ غلط ہے، مناسب نہیں ہے۔ اس سے ساتھ والا ساتھی پھر وہ کندھے نہیں ملا سکتا۔ آیا جی ذرا ایک منٹ، یہ اگر ہم ایسے چوڑے پاؤں دونوں کر کے کھڑے ہیں، تھوڑے اور کر لو، تو اس میں آپ دیکھیں محسوس کریں کہ درمیان میں کندھے نہیں مل رہے، اور اگر ہم دونوں ایسے تنگ کر کے کھڑے ہیں تو پھر کندھے بے شک مل جائیں لیکن پاؤں نہیں ملتے۔ تو بہتر ہے جتنا دونوں کے کندھوں کا سائز ہے اس کے مطابق جب ہم کھڑے ہوں گے تو کندھے بھی ملے ہوئے ہیں اور پاؤں بھی وہ بھی ملے ہوئے ہیں۔ جی ٹھیک، تو پاؤں کا رخ قبلے کی طرف برابر، کندھوں کے سائز کے برابر، اور یہ اس کو ایسے بھی کرنا مناسب نہیں، پاؤں آگے سے کچھ لوگوں کے کھلے ہوتے ہیں اور کچھ نے بالکل ایسے کیا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی انداز صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کو سیدھا رکھا جائے۔ اب اس کے بعد جب ہم نماز میں داخل ہو گئے ہیں تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے
کہ اگر بیٹھے ہیں تو بیٹھنے کا انداز کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ انشاءاللہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن تشہد کے اندر وہ ساری کیفیتیں بعد میں آتی ہیں۔ اب اگر سنگل آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا دوسرا ساتھی آ کے ساتھ نماز میں مل جاتا ہے؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر گیا، رات رکا، انہوں نے پورے وہ احوال بتائے رسول اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے اکیلے نماز شروع کر دی۔ تو کہتے ہیں میں نے بھی وضو کیا اور پھر میں ساتھ مل گیا اور میں آ کر کے کھڑا ہو گیا بائیں طرف۔ میں اس وقت نماز شروع کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نماز کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دایاں انہیں اپنے پیچھے سے گھما کے اپنی دائیں طرف کھڑا کیا ہے۔ تو وہ حرکت جو نماز کی بہتری کے لیے ہوگی وہ نماز کو توڑنے والی نہیں ہوگی۔ اگر بندہ نماز کے اندر کہیں غلطی ہو گئی ہے یا اسے علم نہیں ہے اور کوئی دوسرا اس کو سمجھائے تو انسان کو وہاں حرکت کر کے درست لیول اور جگہ پہ آنا یہ نماز کی صحت کے لیے ہے۔ اور میں نماز شروع کرتا ہوں تو اس میں ساتھی ساتھ کیسے ملے؟ اگر ایک آدمی تو دوسرا بندہ ساتھ مل سکتا ہے، جماعت اگرچہ اقامت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، آپ نے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر، تو اس طریقے سے ساتھ اگر کوئی آ کے کھڑا ہو گیا لیفٹ پہ تو آپ اس کو سنت کے مطابق اپنے ہاتھ سے اشارے سے جیسے بھی اسے پکڑ کے گھما کے دائیں سائڈ کر کے، اب نیچے دیکھیں جیسے پاؤں برابر ملے ہوں، کندھا یہ بھی ملا ہوا ہو، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور ایسے دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تیسرا آدمی بیچ میں نماز میں آ جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اگر تو جگہ پیچھے ہے تو وہ مقتدی کو اپنے پیچھے کر لے گا، جی، ایسے جو ساتھ ہے ساتھی اسے کہا جائے گا اشارے سے ہاتھ سے، اور یہ دونوں پیچھے اپنی صف پاؤں برابر کر کے ملا لیں گے اور اس طریقے سے وہ نماز ان کی جماعت کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ ایک اور طریقہ بھی ہے جس میں پیچھے جگہ نہیں ہے لیکن آگے جگہ ہے، مثلا وہ لوگ کھڑے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں آگے جگہ ہے پیچھے نہیں ہے، آنا ذرا، تو ایسی صورت میں نماز کے اندر ہیں دونوں تو پیچھے سے آ کر کے امام کو ٹچ کیا جائے گا تو امام آگے اتنی جگہ پہ جتنی مناسب ہے وہ چلا جائے گا، جماعت کنٹینیو کر لی جائے گی۔ اب مجھے نماز کے لیے جب انٹر ہونا ہے، یہ کرسی مجھے دے دیں، پہلی حالت ہے کہ قیام، اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو قیام ضروری ہے، اس کے بغیر بلا وجہ بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب میں قبلہ رخ کھڑا ہو گیا ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ عموماً چیئر استعمال کرتے ہیں، اگر چیئر کے بغیر بیٹھا جا سکتا ہے تو بہتر ہے۔ مساجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں کرسی موجود تھی مدینے میں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسے بیماری کے اندر بھی استعمال نہیں کیا۔ بہتر افضل یہ ہے کہ اگر کوئی کمر کا مورے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کے نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ آپ اس طریقے سے بیٹھ گئے ہیں۔ اگر ویسے اتحیات میں گھٹنوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے نہیں بیٹھا جا رہا، آپ ایسے بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ اس انداز میں بھی جیسے آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر بیٹھا بھی نہیں جا رہا تو میں لیٹ کے نماز کیسے پڑھوں گا؟ اگر میرے سے اتحیات کی شکل نہیں بیٹھا جا رہا، جیسے ایسے بھی نہیں بیٹھا جا رہا، تو مجھے کیا پاؤں قبلہ رخ کرنے کی اجازت ہے یا اس میں کوئی بے ادبی ہے؟ قطعاً نہیں، یہ نماز ہے۔ بیت اللہ کے اندر پاؤں ہوتے ہیں تو نماز ہوتی ہے، چھت پہ ہوتے ہیں تو نماز ہوتی ہے، کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی انگلیوں کا رخ بھی بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے تو پھر ہماری نماز ہوتی ہے۔ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اگر میں بیٹھ نہیں سکتا تو میں لیٹوں گا کیسے؟ مجھے اس طریقے سے لیٹنا ہے اور لیٹ کر کے جیسے مجھ سے ہمت ہے ہاتھ باندھے جا سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے
میں اشارہ کر سکتا ہوں تو جیسے بھی ممکن ہو اسی انداز میں نماز آپ پہ دین نے سختی نہیں کی، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اب 3 شکلیں کھڑے ہونے کی، بیٹھنے کی، لیٹنے کی اگر آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے تو اس کے بعد قبلہ رخ ہونا، میں نے اب میں رخ چینج کر رہا ہوں تاکہ آپ احباب کو صرف دکھانے کے لیے، پریکٹس کے لیے، تاکہ سارے دیکھ سکیں۔ آپ قبلہ رخ کھڑے ہو گئے، پاؤں آپ کے برابر ہیں۔ اب مجھے کیا بولنا ہے؟ بے شمار دوست احباب نے اس میں جواز رکھا کہ آپ اپنی مقامی زبان میں اللہ کو بڑا کہہ لیں، اللہ بڑا ہے، اللہ بزرگ ترست، لیکن صحیح اور راجح موقف یہی ہے واللہ تعالی عالم کہ ہم اللہ اکبر کہیں گے، وگرنہ میرے اور آپ کے محبوب ہمیں کہہ سکتے تھے کہ اپنی جو بھی کسی کی زبان ہے اس زبان میں ترجمانی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تک نماز عربی ہے اور اسی کا اہتمام امت مسلمہ نے کیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہمیں یہ آتی ہے اور ہم اپنے بچوں کے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے ساتھ میں ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہو۔ دنیا میں بے شمار اس کے انداز ہیں، مثلا ایک انداز یہ بھی ہے کہ مقصد اللہ توبہ کرنا ہے، کان پکڑے جائیں۔ بعض کو میں نے دیکھا کہ وہ احباب ایسے کر رہے ہوتے ہیں، بعض احباب اس کے مختلف ایسے بھی میں نے دیکھا ہے رفع الیدین کرتے ہوئے شروع میں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اور مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانا، ہاتھ اٹھانے کا مقصد مانگنا ہے۔ یہ اپنی توجیحات ہیں، اپنی سوچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے کیا کہا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر میرے پیغمبر کے اصحاب کہتے ہیں کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ، آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر، تا بدوش، دوش کندھے کو، کندھوں کے برابر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ ہوتے تھے۔ یا دوسرا انداز میرے محبوب کا کہ کانوں کی لو کے برابر، او الی شہمت اذنیہ، تھوڑے اوپر ہوتے، کانوں کی لو کے برابر ہوتے، اور ان ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا۔ اب کوئی اپنی لاجک رکھتا ہے تو بسم اللہ، ہمارے پاس سب سے بڑی لاجک، سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی بات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، طرز ہے، انداز ہے۔ ہاتھ یوں اٹھائے جائیں گے، قبلہ رخ رہیں گے۔ اب اس کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں، ہاتھ باندھے جائیں، کہاں باندھے جائیں؟ امت مسلمہ اس میں لمبے چوڑے اختلافات کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، لیکن مجھے میرے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے ہیں، صحیح البخاری ہے۔ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر یوں باندھتے ہیں، یہ ہے ذراع۔ اس کو بائیں کے اوپر جب آپ باندھیں گے تو اس کو کہیں اور میں تو نہیں لے جا سکتا، اگر کوئی اور نیچے لے جا سکتا ہے تو اس کی ہمت ہوگی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ لمٹ دے دی گئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے سینے کا یہ حصہ ہے۔ دوسرا انداز ہاتھ باندھنے کا، میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب ہاتھ باندھتے تھے، رفع الیدین ہو گیا، ہاتھ باندھنے کے لیے بایاں ہاتھ آپ کا اس جگہ ہے، دایاں ہاتھ علی کفہ و رسغہ، رسغ اس جوڑ کو کہتے ہیں، اس جوڑ کے اوپر، اور آپ کی یہ کلائی علی کفہ و رسغہ، یہ جوڑ، اس طرح بھی ہاتھ ہو، ادھر بھی ہو، و علی صاعدہ، اور آپ کی کلائی پہ۔ یہ طریقہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دو طریقے آپ سے صحیح سند، صحیح متن کے ساتھ ملتے ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی اس کو نیچے لے آئے، تحت السرہ لے جائے، فوق السرہ لائے، یا چھوڑ دے، یہ اس کی ذمہ داری اس کے اپنے سر ہے۔ مجھے جو حکم ہے کہ میں اپنے محبوب کو فالو کروں صحیح احادیث کے مطابق، میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہاتھ باندھ لیے، اللہ اکبر کہہ لیا ہے اس انداز میں یا ایسے۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ اب ہے دعائے استفتاح، وہ کوئی ایک ہو سکتی ہے، 2 یا 3 4 دعائیں مختلف ہیں، لیکن پڑھی کوئی ایک جائے گی۔ آپ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب پڑھ لیں۔
आप सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, हाथ आपके बंधे हुए हैं और आप ये पढ़ रहे हैं। अब अगला मसला ये कि जब मैंने हाथ बांध लिए हैं तो मेरी नजर कहाँ होनी चाहिए? क़याम में उमूमी तौर पे हम शऊर के साथ दाखिल नहीं होते, नजर कभी दाएं कभी बाएं कभी सामने कभी ऊपर, तो नजर सजदे वाली जगह पे ये रखनी मसनून है। लिहाजा अल्लाह अकबर कह लिया है, हाथ बांध लिए हैं, नजरें मेरी झुकी हुई हैं, अपने रब के हुजूर में दुनिया भर को छोड़ के आ गया हूं, अल्लाह की सना बयान हो रही है। उसके बाद है तअव्वुज़। तअव्वुज़ ये तऊज़ नहीं है, तअव्वुज़ तफाउल के वजन पे अपने आप को रब की पनाह में लाना शैतान मरदूद से। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रहे कुरान मजीद में जिन सूरतों में बिस्मिल्लाह है वहां हम पढ़ेंगे और पूरी पढ़ेंगे सिवाय सूरत तौबा के। आप जब उसका आगाज करेंगे औज़ु बिल्लाह से, सूरत पढ़ने लगे हैं शुरू से, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सूरह फातिहा मेरे और आपके महबूब की सुन्नत भी है, और आपने ये कहा है कि जो बंदा नमाज पढ़ता है और फातिहा नहीं पढ़ता उस बंदे की नमाज नहीं है। ये फरमान मेरा नहीं है, ये किसी और इमाम का नहीं है। इमामों के इमाम इमामुल अंबिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं है। इमाम पढ़ ले, पिछले खामोश रहें जी। कुरान मजीद बाकी अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तलक जब इमाम पढ़ेगा आप भी खामोशी से सुनेंगे, मैं भी खामोशी से सुनूंगा। अगली तिलावत नहीं। फातिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी फेल भी, और ये भी बता दिया कि इसके बगैर नमाज नहीं होती, वो जनाजा हो या कोई नमाज हो। अब उसके बाद साथ में सूरत मिलाई जाएगी। वो सूरत आप मुकम्मल पढ़ लें, एक से ज्यादा सूरतें मिला लें। अगर तन्हाई की नमाज है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह बकरा भी पढ़ी है, फिर उसके बाद सूरह निसा भी पढ़ी है, फिर इकट्ठे एक रकत में सूरह आले इमरान भी पढ़ी है। आप दो से ज्यादा सूरतें मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप इमाम हैं तो उतनी पढ़ेंगे जितनी पीछे रियाया बर्दाश्त कर सकती है मुक्तदी। उनमें कोई बीमार है, कोई सफर पे जाने वाला है, कोई मजबूर है, किसी को जल्दी है, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के वो काम किया जाएगा। और सूरत छोटी या बड़ी या कहीं से कुछ आयात पढ़ने के बाद जब इमाम ने सूरह फातिहा पढ़ ली है और उसने वलज़्ज़ालीन कहा है, जमात हो रही है, तो पिछले लोग और इमाम दोनों आमीन कहेंगे। वइज़ा क़ालल इमामु वलज़्ज़ालीन फ़क़ूलू आमीन। तो आमीन बआवाज़ बुलंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही और आपके असहाब ने, हत्ता कि मस्जिद नबवी गूंज उठी। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इमाम के पीछे साथ आमीन कहता है, फ़मन वाफ़क़ तामीनुहु तामीन अल मलाइका, और उसकी फरिश्ते भी साथ आमीन कहते हैं और दोनों की आमीन मिल गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके पिछले गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो ये एक अहम चीज़ है। जब मेरी तिलावत मुकम्मल हो गई है तो मैंने फिर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यरफ़अु यदैहि हज़्व मनकिबैहि औ इला शहमति उदुनैहि, जब नमाज में दाखिल हुए तब भी, व इज़ा कब्बर लिर्रुकू, जब रुकू के लिए गए फिर भी। अब रुकू कैसे करना है? अगर तो आप खड़े हैं और रुकू करने की हिम्मत है तो अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ अपनी जगह पे, और आप रुकू पे आ गए हैं तो घुटने पकड़ने हैं आपने ऐसे, और सर और कमर ये बराबर हो। यहां हम गलती क्या करते हैं? हमारी पहली गलती यह है कि हम अक्सर लोग ऐसे रुकू कर रहे होते हैं, सर उठा हुआ होता है और हमारी कोई खास इतनी नहीं, कुछ लोग ज्यादा ही, ये भी नहीं और ऐसे भी नहीं, बल्कि कमर और सर जो है वो बराबर। ये मतलूब भी है, मकसूद भी है, खुशू भी है, खुजू भी है, और पैगंबर का मुस्तनद रुकू है। इसमें आपने तस्बीहात कम अज कम 3 दफा सुबहान रब्बियल अज़ीम, या जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून पढ़ी अगर याद है, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व दीगर दुआएं पढ़ सकते हैं। जब खड़े होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपना हाथ मुबारक कंधों के बराबर या कानों की लौ के बराबर, व इज़ा रफ़अ रासहु मिनर रुकू, तो आपके हाथ यूं रहते,
پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ چھوڑے ہیں یا ہاتھ باندھے ہیں؟ یہ اہل علم کے اندر ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ پیر محب الدین راشدی اور پیر بدیع الدین راشدی رحمہم اللہ تعالی دونوں بھائی ہیں، پیرا پگاڑا کے کزنز ہیں سندھ میں۔ تو پیر بدیع الدین راشدی وہ سمجھتے تھے کہ ہاتھ پھر دوبارہ باندھے جائیں گے۔ دلیل کہ جس حالت میں پہلے ہاتھ ہوتے تھے دوبارہ ہاتھ وہیں ہونے چاہیے۔ پیر بدیع الدین راشدی اور جمہور ائمہ محدثین فقہا ان کا موقف یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، کیونکہ رکوع سے پہلے جب ہم نے رکوع کیا تو کیا کیا تھا؟ ہاتھ چھوڑ دیے تھے قریب ترین حالت میں، لہٰذا ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوں گے تاکہ آنے والا جب دیکھے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بندہ قیام میں ہے، ہاتھ چھٹے ہوئے ہیں، تو یہ بندہ رکوع کے بعد کھڑا ہوا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اب اس رکوع کو اگر بیٹھ کے کرنا ہے پھر کیسے کیا جائے گا؟ جی یہ چیز تو اب ہمارے ہاں اس حوالے سے بالخصوص دوست احباب صرف دکھانے کے لیے کہ اگر تو آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، آلتی پالتی مار کے ہاتھ یہاں ہیں تو آپ جھک جائیں گے، میں بیٹھ کے نیچے بھی وہ دکھا دیتا ہوں۔ اگر یہاں پہ ہیں تو ظاہر ہے اس کی جو کنڈیشن ہے، کچھ احباب کو اللہ نے ہمت دی ہوتی ہے کہ وہ کھڑے بھی ہو لیتے ہیں، وہ رکوع بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان سے سجدے سے دوبارہ بیٹھنا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو بندے کو اپنی تکلیف کا علم ہے، لوگوں کے فتووں پہ نہ جائیں۔ آپ اللہ سے ڈر کے آپ کرسی پہ بیٹھنا نہیں چاہتے، چتراہٹ نہیں کرنا چاہتے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں عاجزی لکھی جاتی ہے، یہاں بندے کی دل کی حاضری لکھی جاتی ہے اور کیفیت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال آپ نے چونکہ کرسی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھی، اس وجہ سے ایک اپنی ایک کیف ہے کہ آپ یہاں ہیں، آپ نے ہاتھ یہاں رکھ کر کے اپنے آپ کو یہ گھٹنے پکڑے ہیں اور آگے کو آپ جھک گئے ہیں، تو یہ آپ کا رکوع تصور۔ اب اس کے بعد مجھے سجدہ کیسے کرنا ہے؟ ظاہر ہے سجدے میں ہاتھ تو زمین پہ ہوتا ہے، جو ہماری سٹڈی ٹیبلز بنی ہوتی ہیں کچھ لوگ اس کے اوپر سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، وہ آگے اونچی سٹڈی ٹیبل، تو وہ نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی چیز کو زمین سے اٹھا کے تکیہ رکھ کے سجدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو زمین پہ سر لگائیں، نہیں تو یہاں آپ جتنا جھک سکتے ہیں اتنا جھک لے، یا جتنا اشارہ کر سکتے اتنا کر لے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اس حوالے سے کچھ احباب یہ ہاتھ رکھ کر کے یوں آگے زیادہ کچھ جھک رہے ہوتے ہیں، تو جتنا آپ سے ممکن ہو ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہاں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم اپنے گھٹنوں کو ہاتھ نہیں لگنے دیتے، منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کیفیت میں، تو ٹھیک ہے آپ ایسے کر لیں، اولا بہتر اور افضل ہے۔ اگر آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں سجدہ اس حالت میں، تو یہاں سے آپ کے ہاتھ زمین پہ آ گئے ہیں اور آپ رکوع سے کچھ زیادہ جھکے ہوئے ہیں، تو آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز وہ بھی۔ اگر بندہ لیٹا ہوا ہے، وہ ہل نہیں سکتا، وہ اٹھ نہیں سکتا، وہ کروٹ نہیں لے سکتا، تو ٹھیک ہے پھر اس کے لیے اشارہ کافی ہے۔ مثلا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے کروٹ ہی نہیں لے پاتے، اللہ تعالی ہمارے کسی بھی بھائی کو، بزرگ کو، ماں کو، بہن کو ایسی تکلیف میں مبتلا نہ کرے کہ انسان اپنے سجدے ہی نہ کر سکے۔ لیٹے ہوئے جتنی ہمت ہو اشارہ کر لیں اتنا کافی ہے، اور بیٹھے ہوئے میں نے یہ بتا دیا۔ اب اس کے بعد سجدے کی جو پوزیشن ہے، سجدے میں جاتے ہوئے ہمارے ہاں اکثر احباب سجدے میں جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے ایسے نہ گرو جیسے اونٹ گرتا ہے، گھٹنے مت ٹیکو۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ اونٹ پہلے چونکہ اگلے ہاتھ رکھتا ہے، اس وجہ سے پہلے ہاتھ نہ رکھے جائیں۔ اونٹ کا معاملہ کچھ اور ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ گھٹنوں کا اصول ہے یہ پیچھے فولڈ ہوتے ہیں، ہاتھوں کا اصول ہے یہ آگے فولڈ ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ جب اونٹ قربانی والا محلے میں آئے تو دیکھیے گا اونٹ کی پچھلی ٹانگوں میں ہاتھ ہوتے ہیں، وہ یوں فولڈ ہوتی ہیں، اللہ نے اسے ٹوٹلی الٹ بنایا ہے، اور اس کے اگلی ٹانگ ہاتھ جو ہیں ان میں اللہ نے اس کے گھٹنے رکھے، وہ پیچھے کو فولڈ ہوتے ہیں، اسی لیے گھٹنا باندھا جاتا ہے۔ اس لیے بہتر، افضل، اولا دو میں سے ایک ہی طریقہ ہے، ایک غلط ہے، منع کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کچھ احباب سجدے میں یوں جاتے ہیں، یاد رہے کہ دین لائف ٹائم ہے، بچپن میں بھی ہے، بچہ ایسے نہیں جا سکتا، اور
बुजुर्गों के लिए भी यूं घुटनों पे वजन डाल के जाना मुश्किल है। लाइफ टाइम दीन है। आप यहां खड़े हैं और अल्लाह अकबर कह के, हाँ रुकू से खड़े होते हुए क्या कहना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी मिल अस्समावाति व मिल अल अर्ज़, जो दुआएं हैं वो। अब जब सजदे में जाने लगे हैं तो अल्लाह अकबर कहने के बाद बेहतर है कि आपके हाथ और फिर उसके बाद घुटने, हाथ और फिर घुटने। ये तो हुआ हमारा आगे वाली साइड। अब जब सजदे में चले गए हैं तो हमारे पांव कहां होने चाहिए? कुछ अहबाब के पांव खुले होते हैं, मुनासिब नहीं। कुछ ने ऐसे रखे होते हैं, नहीं। कुछ ने ऐसे कर रखे होते हैं, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव एड़ियां जुड़ी होती थी। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने महबूब को अंधेरे में अपने घर से गायब पाया बिस्तर से, तो मैंने हाथ मारा तो मेरा हाथ आपके दोनों पांव पे मिला, दोनों एड़ियां जुड़ी होना ये नमाज का हिस्सा है। ये तो हो गई पिछली साइड। अब इसके बाद क्या मर्द और औरत के सजदे में या हमारे सजदों का ये अंदाज गौर कीजिएगा। हम जब सजदा करते हैं, मैं थोड़ा साइड पे ले लेता हूं, तो सजदे में खवातीन को कहा जाता है कि ऐसे सजदा करें। ये वो शक्ल है कि जिसमें पांव, हाथ, बाजू जमीन पे लगे हों, तो ये जानवर, दरिंदा और कुत्ता करता है। आपने मना किया है कि अपना सजदा ऐसे मत कीजिएगा कि जिसके अंदर जानवर, दरिंदे सब हो या कुत्ते से मुशाबत हो। लिहाजा माएं बहनें घर में उनको जाके बताएं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों, बीवियों से बढ़ के कोई मुअज़्ज़ज़ नहीं कि अल्लाह माफ करे वो नमाज पढ़ रही हैं तो उनकी बेहुरमती होगी, या उनके कुछ जिस्म या बॉडी को देखा। घर में पढ़ रही हैं तो भाई है, बेटा है, शौहर है, बाप है, तो इनके लिए इनकी नजरें गंदी नहीं होती हैं। ये हमारी सोच हो सकती है। इसलिए सजदे का जो मसनून है कि आपका ये है, हाथ है, उंगलियां मुनासिब खुली, सर लगा हुआ है, माथा नाक जमीन पे है, और उसके साथ आपके इन हिस्सों में और बाजुओं में फर्क है, ऐसे भी नहीं और बिल्कुल जैसे ऐसे गिर के भी नहीं। मना किया है, जिस चीज से मेरे महबूब ने मना कर दिया हो वही करेंगे। दोबारा सुनिए, 7 आज़ा जमीन पे लगेंगे तो सजदा होगा। 2 पांव, 2 घुटने, दोनों हाथ 6, ये वाला पेशानी का हिस्सा और नाक ये जमीन पे लगा होगा। तो फिर इस अंदाज में हमारा सजदा जो है वो सुकून के साथ हर उज़्व अपनी जगह, और सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला या दीगर दुआएं 3 मरतबा कम अज कम हम इनको पढ़ने के बाद उठेंगे। अब सजदे के दरमियान क्या कहना है? हम ऐसे बैठे हैं, ये हमारे हाथ हैं, इसमें पढ़ेंगे 2 मरतबा रब्बिग फिरली, रब्बिग फिरली। ये सही दुआ है, मुख्तसर है। रसूल सल्लम 2 सजदों के दरमियान तसल्ली से बैठते थे। अबू दाऊद में, सुनन नसाई में है, और ये पढ़ते थे। अब ऐसे नहीं करना कि आप सजदे में गए हैं और फिर उसके बाद ऐसे हो गए। रसूल सल्लम ने कहा यह नमाज का चोर है। कोई मसलक हो, कोई बंदा हो, मर्द हो, औरत हो, उसको जल्दी पड़ी है और आया है, गिरा है और ऐसे करके फिर खड़ा हो गया, नहीं। तसल्ली के साथ जब आपने दूसरा सजदा कर लिया है तो करने के बाद आप उठेंगे, हर जोड़ अपनी जगह पे आएगा। इसे जलसा इस्तिराहत कहते हैं। ये बैठने के बाद दोबारा, अब उठना कैसे है दूसरी रकअत से? सहीह बुखारी ऐसे भी उठ सकते हैं, ये वाला उंगलियां आपकी लगी हैं। हम अक्सर ऐसे उठते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुट्ठियों को जैसे आटा गूंदने वाली आटा गूंदती है, ऐसे जमीन पे लगा के मुट्ठी बंद करके फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठते, और ये आपसे साबित है। यूं दूसरी रकत भी पढ़ेंगे, और जब दूसरी रकत में हम दूसरा सजदा कर लेंगे तो तशहुद में कैसे बैठना है पहले फ्रंट साइड से देख ले। मैं ये बैठा हूं तशहुद में, या वैसे बैठ के बिलखुसूस हमारे पाँव, ये पाँव का रुख देखिएगा कैसे होना चाहिए। पीछे से अगर आप देखें तो ये सारी उंगलियां फोल्ड हो चुकी हों। हम
جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اکثر لوگوں نے اگر کوئی مرض نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہڈی کا، تو یہ پاؤں یہاں رکھنا بھی مناسب نہیں، کچھ نے اس کو ایسے کیا ہوتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کو سیدھا رکھیں گے، انگلیاں کوشش کریں پوری جو ہیں وہ مڑی ہوئی ہوں، اور اس انداز میں۔ تو اگر آپ تشہد میں ہیں اور آخری تشہد ہے تو پھر آپ اپنا یہ والا پاؤں ایسے سائیڈ پہ نکال کے پھر بیٹھیں گے۔ اسی طرح ایک اور انداز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے، اگر کوئی مجبوری ہے تو دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تب، یا ویسے ایسے کوئی انسان پرابلم ہے تو ایسے بیٹھ سکتا ہے، دونوں پاؤں کھڑے کر کے اس طریقے سے، بایاں پاؤں آپ کے نیچے ہے، یہ آپ کا پاؤں کھڑا ہے، یا پھر آخری تشہد میں تیسرا طریقہ تورک اس کو کہتے ہیں، اس انداز میں بیٹھا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی تشہد میں بیٹھتے اس طرح اس پاؤں کے اوپر بیٹھے، اور یہ دوبارہ پھر محسوس کریں کہ ہمارا یہ پاؤں اس طرح ہم بیٹھے ہیں، اور اس انگلی کو، یہ والی انگلی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے یہ دائرہ بنا کے، انگوٹھے کا اور درمیانی انگلی کا، یا اس انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کے نیچے رکھ کے 3 انگلیاں فولڈ کر کے، یہاں آپ نے التحیات سے ہی شروع کر دیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو تب تھوڑی سی ہلاتے ہیں۔ کانا اذا تشہدا، تشہد جب شروع کرتے تو تب سے ہی یہ انگلی آپ کی یہ حرکت کر رہی ہوتی، یا ایک جگہ رکی ہوتی، آگے سے تھوڑی جھکی ہوتی، یہ 3 انگلیاں بند ہوتی، یا یوں دائرہ بنا کے آپ رکھ لیتے، یا ایسے کر لیتے۔ یہ ساری ادائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں ثابت ہیں، لہذا کی جا سکتی ہیں۔ اب اس میں آپ التحیات للہ بھی پڑھیں گے، پھر درود ابراہیمی، اس کے بعد اگر پہلے تشہد میں بھی امام صاحب نہیں ہیں، آپ اکیلے ہیں، تو دیگر دعائیں کر سکتے ہیں۔ دوبارہ اٹھیں گے، اور جب دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، ہاتھ باندھتے۔ اب اس میں آپ نے فاتحہ پڑھی، اس کے بعد رکوع میں گئے، پھر آپ اٹھے، سجدہ کرنے کے بعد 2، چوتھی رکعت پڑھی اگر چوتھی ہے، تیسری ہے تو تیسری کے بعد جیسے مغرب ہے بیٹھ گئے، اور اگر فجر کی نماز ہے 2 کے بعد بیٹھنا ہے تو آخری تشہد کے بیٹھنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس سائڈ سے دیکھیں تو پاؤں نیچے نکالیے، اگر اس سائڈ سے اگر میں دکھاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اس طریقے سے، اگر جگہ ہے تو پاؤں باہر نکال لیے، لیکن ایک گزارش کروں گا کہ پاؤں اتنے حساب میں رکھیں کہ ساتھ والا ساتھی تنگ نہ ہو۔ کندھوں کے برابر پاؤں کھولنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی جگہ کور کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہوئے پہلے ہی، اتنا آپ کا جسم ہے۔ اگر آپ تنگ پاؤں کر کے کھڑیں گے یا فاصلے دیں گے تو منع ہے، رکھنا نہیں رکھنا، سب بنانی ہے، برابر بنانی ہے، پاؤں سے پاؤں ملانا ہے، قدم سے قدم ملانا ہے، قبلہ رخ رہنا، اور یہ آپ کا پاؤں باہر نکلا ہوا ہے۔ اس میں یہ آسانی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تشہد میں بیٹھتے ہوئے کچھ دوست یہ پاؤں پہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ احباب کو بالخصوص تکلیف ہوتی ہے، تو کیا ہم ایسے بیٹھ سکتے ہیں؟ جی، اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ دونوں پاؤں کھڑے کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، اس میں شرعن پابندی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بھی جواز موجود ہے۔ اور باقی آپ نے یہ کیا ہو کہ ایسے بیٹھے ہوں کچھ احباب، یہ بھی غلطی ہے کہ بایاں پاؤں کھڑا ہو اور دائیں پہ بیٹھے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے۔ لہٰذا یا تو اس طریقے سے انگلیاں فولڈ ہیں، اگر آپ کر سکتے ہیں، کوئی پاؤں کا مسئلہ نہیں، تو بالکل انگلیاں فولڈ ہو کے ساری نیچے لگی ہیں، اور آپ ایسے، اور آخری تشہد میں آپ نے ایسے پاؤں نکال کر کے بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ نے جب سلام پھیرنا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنت کے مطابق جو ہم سلام پھیرتے ہیں پوری امت مسلمہ، دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
दोनों तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम। दोनों तरफ अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। या सिर्फ एक तरफ सलाम, जैसा कि जनाजे में आप अरब दुनिया को देखते हैं, जब वो जनाजे में बिलखुसूस सलाम फेर रहे होते हैं तो सिर्फ दाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इन पांचों में से कोई भी तरीका, लेकिन अगर अवाम को बताया नहीं तो मत कीजिएगा। उन बेचारों को पता नहीं होता, वो ये समझते हैं, मुताला नहीं होता कि कोई नया मसला निकाल लिया। ये 1460 साल पुरानी वो बातें हैं जो आसमान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी, आपने सिखाई और बताई। सलाम फेरने के बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। असहाब कहते हैं कि हम महबूब की इस आवाज से पहचानते थे, स्पीकर तो थे नहीं, रश था, लोग थे, कि आपने सलाम फेर दिया है। यहां तक जान लेने के बाद अब थोड़ा सा जो मसला समझना है कि हम जिक्र अज़कार शुरू करते हैं। उन जिक्र अज़कार में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इधर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और इधर अल्लाह अकबर। काना योजिबुहु तयम्मुनु फी तनाउलिही व तरज्जुलिही व तुहूरिही व फी शानिही कुल्लिही। कोशिश करें कि सुभान अल्लाह की तस्बीह भी दाएं हाथ पे। अरब का तरीका गिनने का और है, वो शायद आपके लिए मुश्किल हो, जो हमारा सादा है वही। तो हमारे यहाँ 12 हो जाते हैं, यहाँ आके 15 हो जाते हैं। अपने अपने अंदाज के मुताबिक आप इसको मुकर्रर करके 33 दाएं हाथ पे सुभान अल्लाह पढ़ लेंगे, फिर इसी हाथ पे पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह, फिर इसी हाथ पे पढ़ें अल्लाह अकबर। आपको अच्छा लगता था कि अच्छा काम जिक्र अज़कार अल्लाह का अच्छा है, लिहाजा इसे दाएं हाथ पे किया जाएगा। और सलाम फेरने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना, आखिरी 3 सूरतें पढ़ना, सुबह शाम के जो अज़कार है वो देखना। रसूल सल्लम ने इनफिरादी तौर पे इतनी दुआएं मांगी है कि बंदे के 10-15 मिनट लग जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, फौरी मौलाना साहब ने मुंह भी किबले की तरफ है, उधर ही हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम पढ़ा, 1-2 बात की और हाथ फेरा। हर बंदे की अपनी दुआ है, ये कबूलियत का वक़्त है, अपनी ज़रूरत है, अपनी प्रॉब्लम है। जो आपको मसला है अल्लाह के साथ आप शेयर करें, जिक्र अज़कार करें। मसलन बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। महबूब ने कहा जो फजर के बाद और मगरिब के बाद 3 दफा पढ़ लेता है, रात को या दिन को अगर रब ना चाहे तो उसे कोई चीज नुकसान नहीं। हमें सिक्योरिटी की जरूरत है, तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, हमारे साथ बेशुमार मसाइल है। तो लड़ने झगड़ने की बजाय इनफिरादी जिक्र करें, इनफिरादी दुआएं करें, रब से मुनाजात करें, अल्लाह से मांगें। और इस चीज में पड़ जाना, हाँ किसी को कोई मसला है, जिंदा नेक आदमी को कहना, इमाम साहब को कह देना दुआ का, तो इमाम साहब दुआ करवा दें, तो उससे ये बिदत नहीं बन जाती। बिदत कब बनेगी? जब इस पे हमेशगी करेंगे, हर नमाज के बाद उसी जगह पे बैठ के फर्ज के बाद सलाम फेरते हुए फिर लोगों को कहें करो भी दुआ, हाथ क्यों नहीं उठाते? जो ना करे फिर उसको आप मुनकरे दुआ कहें। तो ये 5 काम एक जायज और साबित चीज को भी बिदत बना देते हैं रवैये। वगरना दुआ मतलूब है, दुआ मकसूद है, रसूल सल्लम ने इनफिरादी सिखाई है, जिक्र अज़कार किए हैं, और हर बंदे की अपनी स्पीड होती है, जब पूरे हो जाए आप उठ जाए और कर ले। तो ये मैंने इंतहाई इख्तिसार के साथ, यानी कि काफी सारी तफसीलात हैं जो मैं नहीं उस तरफ गया, वक़्त को मद्देनजर रख के मोटे मोटे जो काम हैं वो मैंने जिक्र कर दिए हैं। अगर किसी भाई को ये हो कि ये चीज रह गई है तो आप उसे सवाल की सूरत में पूछ सकते हैं, मैं बता देता हूं। जी जी, ये बड़े सारे हमारे सवालात हैं जो आएंगे। मसलन जमात खड़ी हो गई है, आप पीछे से आए हैं, नमाज में मिलेंगे कैसे? ये बड़ा अहम सवाल है। हम बचपन में जो हमें सिखाया गया वो ये था कि इमाम जमात करवा रहा है, आप पहले पीछे सुन्नतें पढ़ लें। रसूल सल्लम ने मना किया है, जब फर्ज नमाज खड़ी हो तो उसके होते हुए नफल नहीं होती, नफल नहीं होती। मिसाल देता हूं, बेटा बैठे 1 मिनट।
کھانے کا ٹائم تھا 1 بجے کھانا اوپن ہو جائے گا، کھل جائے گا، آپ آئے، کھانا کھل گیا، سلاد آپ نے نہیں کھایا، آپ نے سوپ نہیں پیا، سٹارٹر نہیں لیا، اور مین آئٹم اور ڈشیں کھل گئیں، آپ کیا کریں گے؟ پہلے سلاد لیتے پھریں گے یا ڈائریکٹ جا کے مین ڈش کو ہاتھ ڈالیں گے؟ یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے، فطرت ہے۔ پیغمبر اگر نہ کہتے تو ہم وہی ترتیب رکھتے کہ پہلی سنتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے تھے؟ آ کے امام صاحب تیسری رکعت میں جلدی جلدی اسی پہلیاں 3 گیڑ لئی دیاں سی، اس نے ایک اور پڑھ لی، کوئی بات نہیں، چوتھی میں ساتھ مل گئے ہیں، ساتھ ہی سلام پھیر دیا۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلدی نہیں کرنی، کال نہیں پاؤنی، سکون کے ساتھ آئیے، امام قیام میں ہے ساتھ مل جائیے، کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، اگر اس نے قیام میں ہے تو آپ ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں، اگر نہیں تو کم از کم فاتحہ پڑھیں۔ آپ نے دیکھا کہ امام صاحب آخری ایتوں پہ من الجنت والناس، آپ نے اللہ اکبر کہا اور امام رکوع میں چلے گئے تو آپ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہو گئی، اور اسی میں تکبیر رکوع یعنی کنورٹنگ تکبیر بھی ہوگی، آپ گھٹنوں پہ چلے جائیں گے امام کے ساتھ، سجدے میں ہے تو سجدے میں چلے جائیں گے، تشہد میں بیٹھا ہے تو آ کے تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ اصل طریقہ کار ہے۔ جی کوئی اور؟ آپ نے کیا پوچھا؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بتایا تھا کہ زیادہ صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، ایک صورت بھی پڑھی جا سکتی ہے، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، امام جب پڑھے گا تو مقتدیوں کا خیال رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا تھا کہ ہم تھکے آتے ہیں جماعت میں، پھر یہ لمبی صورتیں، تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا فتان انت یا معاذ، معاذ کیوں قوم کو مشکل میں ڈالتے ہو، آزمائش میں ڈالتے ہو، لہذا چھوٹی صورت۔ کم از کم جو ہمارے پاس ہیں، ایک لمبی آیت جیسے آیت الکرسی ہے، یا مختصر جو ہے وہ کوئی 3 آیتیں۔ بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ ایک بھی پڑھ لیتے ہیں جیسے مدہامتان اور اس کے بعد، تو آپ کی وہ لمٹ پوری ہو جائے گی، با مقصد با معنی کوئی بھی کہیں سے بھی آپ جیسے 3 آیتیں سورۃ الکوثر کی ہیں، تو اس لیے 3 آیات کم از کم بہتر اور افضل ہے، واللہ تعالی۔ جی کوئی اور بات آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، اشکال ہو؟ جی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کافی و شافی سمجھیں، وہ رکعت آپ دہرا لیں، یہی بہتر، یہی افضل اور یہی احتیاط اور یہی اولا ہے۔ میں دنیاوی مثالیں بسا اوقات نہ، حالانکہ دین میں دنیاوی مثالیں نہیں ایڈ کی چاہیے، لیکن لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے کئی دوست لیٹ آتے ہیں، کھانا لگا ہوتا ہے، علماء ہی دیکھ لیں مجلس میں بیٹھے تو ان کو ہم کہتے ہیں جی 2 منٹ ویٹ کر لیں، آپ کے لیے الگ سے گرم کھانا سپیشلی، پھر نئے سرے سے دسترخوان لگتا ہے۔ تو یہ پروٹوکول ہے اللہ کی نماز کا، یعنی کہ ساتھ مل کے گزر جانا، پاس ہو جانا، بھئی پیچھے کون بڑا ہے؟ آپ نے کہا تھا تحمل اور وقار کے ساتھ آئیے، جو مل جائے لے لے، جو رہ گئی ہے اسے بعد میں پڑھ لیں۔ جی کوئی اور سوال؟ جی شاباش، بڑا خوبصورت اور دل کو چھونے والا سوال ہے کہ حضور کا جب بھی نام آئے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے ان کے لیے درود پاک بھیجنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ درود پاک بھیجنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ جب اذان ہوتی تھی تو میرے اور آپ کے محبوب سیم وہی لفظ کہتے تھے جو اذان کے ہیں، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ یار منڈے نو کی مسئلہ ہے، انہوں کو پوچھ لو، انہوں بٹھو۔ اللہ اکبر تو اللہ اکبر، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، اس کا جواب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو آپ نے وہی کہنا ہے جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم کیا کہیں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ آپ نے کہا ہے کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے، ہو گیا۔
اب جب اذان ہو جائے گی اور بعد میں ہم درود پڑھیں گے تو وہ جتنی مرتبہ پہلے نام آیا ہے وہ سارا کور ہو گیا. اسی طرح میں نے نماز شروع کی ہے، ایسی آیات آ گئی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے، تو کیا میں وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں یا میں خاموشی سے سنوں؟ میں سنوں گا، اور اگر میں پڑھ رہا ہوں تو میں پڑھوں گا. جب میں تشہد میں بیٹھوں گا اور درود پاک پڑھوں گا تو پیچھے جتنی دفعہ حضور کا نام آیا ہے اللہ نے اسی لیے تشہد کے آخر میں یہ رکھا ہے تاکہ وہاں سارے کا سارا پچھلا حصہ کور ہو جائے، اور انشاءاللہ مجھے اس کا اجر، اس کا ثواب، اور 10 بلندیاں، 10 اللہ کی طرف سے نیکیاں، 10 رفتیں اور 10 گناہوں کے مٹنے کا سلسلہ مجھے مل جائے گا. واللہ تعالی عالم. جی یاد رہے کہ نماز میں اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہیں سے آ کے اس کو جوڑ نہیں لگتا، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہیں سے دوبارہ شروع کر لی جائے، ہم نئے سرے سے پڑھیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو پچھلی صف میں جو موجود بندے ہیں امام کے قریب وہ ہوں جو جماعت کو پیچھے سے کنٹینیو کر سکیں، جاری کر سکیں. خاموشی کے ساتھ امام جو ہے وہ چلا جائے گا اور وضو کر کے پیچھے آ کے مل جائے گا، باقی لوگ نماز مکمل کر لیں گے تاکہ پچھلے. آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ صف کے بیچ میں سے گزر سکتے ہیں. یاد رہے کہ نماز کے لیے سترہ ضروری ہے، دیوار کی شکل میں ڈھال ہو، ہمارے یہاں جو مساجد میں پڑے ہوتے ہیں بالخصوص ستروں کی شکل میں وہ پڑا ہو، چیر پڑی ہے، کوئی پلر ہے، ستون ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اوٹ میں. لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ کیا نمازی کے آگے سے گزرا جائے؟ نہیں گزرا جائے گا اگر وہ اکیلا نماز. اگر جماعت ہو رہی ہے تو امام کا سترہ پچھلوں کے لیے اس اعتبار سے آپ کسی بھی صف سے کہیں سے بھی گزر سکتے ہیں، روکنے والا آپ کو نہیں روکے گا. ہاں اگر آپ اکیلے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی سامنے سے گزر رہا ہے تو آپ اس کو دائیں ہاتھ کا اشارہ کر کے یوں آگے روک لیں تاکہ وہ رک سکے، اور اس کو سمجھ آنی چاہیے. پھر بھی کوئی زبردستی گزرے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو مارو، فَإِنَّهُ شیطان. اسے اتنے بھی پتہ نہیں کہ بندہ رب کے ساتھ تعلق میں اور یہ بیچ میں حائل ہو رہا ہے. حتیٰ کہ ایک بکری کا بچہ آپ کے سامنے سے گزرنے لگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل کے دیوار کے ساتھ لگ گئے اور اسے پیچھے سے گزارا، سامنے سے نہیں. آپ کو پتہ ہے نماز سکون کا نام ہے یا ان حرکات کا نام ہے جو اللہ نے مقرر کی ہیں. جیسے زبان کی حرکت، ہم لفظ نہیں بول سکتے جب تک زبان حرکت نہیں کرتی. اعضاء کی حرکت، رکوع میں جانا، کنورٹ کرنا اپنے آپ کو، سجدے میں تحویل ہونا، تشہد میں بیٹھنا، تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ ادا کی شکل میں یہ نماز مسنون ہے، اور جتنی حرکت ہو اتنی کی جائے گی. بلا وجہ خارج کرنا، اوپر دیکھنا، دائیں بائیں دیکھنا، یہ چیزیں نماز کی خشوع کے منافی ہیں، ان سے بچا جائے گا. جی اس میں ہماری جو سب سے زیادہ شکل بنتی ہے وہ مغرب میں جب آپ تشہد میں آ کے ملے ہوں. 2 رکعتیں امام پڑھ چکا ہے، آپ نے تشہد میں ملے تو 1 تشہد، پھر اس کے بعد آپ کی 1 رکعت ہو گئی، پھر آپ کو دوسرا تشہد پڑ گیا، پھر آپ اٹھیں گے 1 رکعت پڑھیں گے، پھر 1 تشہد پڑ گیا 3، اور اس کے بعد آپ کی جب تیسری رکعت ہو جائے گی تو 4 تشہد بھی اضافی پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ ہم لیٹ ہوئے ہیں. اصل یہ ہے کہ ساتھ ہوں، اگر لیٹ ہو گئے تو اس کے احکام آنے والے کی پہلی رکعت ہوگی یا اس کی وہی ہوگی جس میں ملا ہے. تو یاد رہے ہماری وہ پہلی رکعت ہوگی امام کی جون سی مرضی ہو. دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بالسکینۃ والوقار، سکون اور وقار سے آئیے. ما ادرکتم فصلوا، جو تمہیں مل گئی ہے وہ پڑھ لیں. وما فاتکم فاتموا، جو رہ گئی ہے اسے بعد میں پورا کر لیں. اتمام کیا ہوتا ہے؟ میں نے بیس بنا دی ہے، اب اس کے اوپر بلڈنگ بنائی جائے. یہ نہیں ہے کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں تو میں پہلے چھت بنا لوں، چھت کے بعد دیوار بنے گی، پھر میں نیچے جو ہے وہ بیس لے آؤں. ایسے نہیں ہے. میری وہ پہلی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے میں لیٹ آیا ہوں دعوت میں، لوگوں کی بھلے وہ 5ویں روٹی ہو 10ویں ہو، میری پہلی ہے. تو نماز ہے، رکعت آپ کی ہے، وما فاتکم فاتموا، اس کا آپ اتمام کر لیں. واللہ تعالی عالم.
جی دیکھیے، اگر تو آپ کی نماز کے اندر رہ گئی ہے کمی، جیسے ظہر کی نماز 4 رکعت تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھائیں، چلے گئے، اصحاب مشورہ کرنے لگ گئے، لگتا آج نماز کٹ گئی ہے، پھر جرت نہیں ہو رہی تھی۔ ذوالیدین صحابی تھے، ان کے ہاتھ کافی بڑے تھے، انہیں ذوالیدین کہتے تھے، انہیں آگے لیڈ دی، محبوب سے جا کے ریکویسٹ کی ادبن، اکسرت الصلاۃ وما نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، سبحان اللہ، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ اصحاب نے کہا اللہ کے حضور 2 میں سے ایک بات ہو گئی ہے، یا نماز آج کم ہے کیونکہ آپ نے 2 پڑھائی ہے، یا آپ بھول گئے ہیں، 4 پڑھنی تھی 2 پڑھی۔ آپ نے ساتھیوں سے پوچھا یہ ذوالیدین ٹھیک کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور ایسے۔ آپ پھر مسجد آئے، آپ نے نئے سرے سے 2 رکعتیں پڑھائیں، چونکہ کمی ہوئی تھی اس لیے سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدہ سہو کیے۔ اگر تو رکعت رہ گئی ہے، رکن رہ گیا ہے، آپ اسے مکمل ادا کریں۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز جیسے درمیان کا تشہد رہ گیا ہے تو آپ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے نہیں، آپ اس سے پہلے سجدہ سہو وہ کریں گے، یہ سہو نہیں ہے، سجدہ سہو کر لیا جائے۔ اور اگر اضافہ ہوا ہے، مثلا میں 5 پڑھ بیٹھا ہوں، 4 پڑھنی تھی، 2 پڑھنی تھی، 3 پڑھ بیٹھا ہوں، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ یار میں نے تو 1 رکعت زیادہ پڑھ لیا، امام بھول گیا ہے، پیچھے سے آپ اللہ اکبر کہہ دے، امام تصحیح کر لے گا۔ خواتین جو ہیں وہ تصفیق کے ساتھ، تالی کے ساتھ بتا سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد اضافہ ہوا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ سجدہ سہو کر لیا۔ جی کوئی اور سوال؟ جی نیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے نیت کے الفاظ ہمیں نہیں دیے۔ عبادتوں میں صرف عمرہ اور حج 2 ایسے ہیں جس میں یہ لفظ ملتے ہیں، لبیک اللہم عمرتن و حجن، لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم حجن۔ اس کے علاوہ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی عبادت لفظوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کسی ضعیف سند کے ساتھ بھی ثابت نہیں۔ جی خواتین شقائق الرجال ہیں، ان کی بہتر اور افضل نماز اپنے گھر کے آخری بند کمرے میں بہتر ہے۔ مسجد میں آنا چاہیں تو انہیں روکا نہیں جائے گا، ظاہر ہے جب مسجد میں آئیں گی تو ان کی جماعت کیسے ہوگی؟ پہلے مرد ہیں، پھر بچے ہیں، پھر خواتین ہیں، یا طے خانہ ہے، یا اوپر گیلری ہے، یا سائیڈ پہ کوئی کمرے حجرے ہیں، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، اختلافی وہ ہو جائے گا جیسے حرمین الشریفین میں بھی باقی مساجد میں ہوتا ہے۔ اگر گھر کے اندر وہ اپنے نوافل پڑھ رہی ہیں تو نوافل کی جماعت مرد کروا سکتے ہیں، بچے ہیں کروا سکتے ہیں۔ تو خواتین جو ہیں اگر وہ کروانا چاہیں تو اتنی سی گنجائش ہے جو محدثین نے، فقہاء نے باقی نے، کہ وہ اپنی صف میں کھڑی ہوگی، بطور امام آگے نہیں، اس کے لیے اذان بھی نہیں، تو وہ اپنی صف میں کھڑے ہو کر کے ایک تلاوت کر لے گی، باقی سن لے گی۔ واللہ تعالی جی میرے خیال میں اذان کا ہو گیا جی، صحیح ہے، تو ٹھیک ہے پھر اذان وغیرہ کہیں، وضو کریں، باقی انشاءاللہ جو کمی بیشی رہے گی۔ جی ہاں جی، بڑا اچھا سوال ہے کہ رکوع میں ہماری نظر کہاں ہوگی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں پیروں والی جگہ پہ، نہیں، سجدے میں، سجدہ کرتے ہوئے نظر بذات خود وہاں چلی جائے گی۔ اور جب ہم تشہد میں بیٹھیں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے اس انگلی، یہ مرکز ہوتی تھی، اس سے تجاوز نہیں کرتی تھی۔ ویسے تو ہمارا لیول ہے نا کہ ہم بہت دور تک، یا میں سامنے بالکل دیکھ رہا ہوں تو مجھے سائیڈ والے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، مجھے دور تک میرا ویژن ہے، لیکن میں نے اس کو فوکس کرنا ایک پوائنٹ پہ، وہ پوائنٹ باقی تینوں حالتوں میں سجدے کی جگہ ہے، اور تشہد میں شہادت کی انگلی پہ نظر رہے گی، اور میں اپنی دعائیں پڑھتا رہوں گا۔ واللہ تعالی جی دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ